الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، دنیا میں ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں خوش نصیب بن جاؤں، بد نصیبی میرے سے کوسوں دور رہے۔ اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اسی کے ساتھ میں خوش نصیب بنوں گا اور خوش بخت بن جاؤں گا۔ حالانکہ خوش نصیبی اس کو ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہو۔ دنیا میں سب سے بڑے بد نصیب 3 قسم کے لوگ ہیں۔ جب ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہر ساتھی کوشش کرے گا کہ ہم ان بد نصیبوں جیسا نہ بن جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد نصیبوں کا ذکر فرمایا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر کے قریب آ جاؤ۔ سارے صحابہ اکرام منبر کے قریب ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ نے فرمایا لقد سمعنا منک اليوم، آج ہم نے آپ سے ایک عجیب بات سنی ہے، کننا نسمعہ، اس سے پہلے ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بندوں کو بد دعا دی ہے۔ انہوں نے فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس شخص نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ پایا اور پروردگار عالم سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یا الہ العالمین میری دعا اس کے حق میں قبول فرما لیں کہ یہ تباہ و برباد ہی ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم برباد ہو گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا جلیل القدر فرشتہ وہ بد دعا دے اور ساری کائنات کے امام الانبیاء بد دعا پر آمین کہے تو وہ بچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ معمولی عذروں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں جی، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے جی، میری شوگر لو ہو جاتی ہے اور مجھے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس بدبخت کے حق میں میری دعا کو قبول فرما لے۔ فرمایا دوسری بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے جو فرمایا من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لیں، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ قلت لہ آمین، میں نے کہا کہ آمین، یا الہ العالمین اس بدبخت کے حق میں میری دعا کو قبول فرما لیں کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں
والدین کے ساتھ نوجوانوں کا کیا سلوک ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر روتے پیٹتے ہیں جی میری قسمت خراب ہے، قسمت تو نے خود خراب کی ہے، مقدر کو تو نے خود ٹھوکر مار کے گھر سے نکال دیا ہے، تو پھر روتا کیوں ہے؟ یہ دوسرا بدبخت ہے، بد نصیب آدمی ہے۔ اور تیسرے بد نصیب کے بارے میں فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اور جس شخص کے سامنے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، اس کے لیے بھی ہلاکت اور تباہی ہے۔ فرمایا آمین۔ میں نے کہا یا اللہ اس بدبخت کے حق میں بھی میری بد دعا کو قبول فرما دے۔ یہ تین وہ بد نصیب ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بد دعا کی ہے۔ اور درود شریف پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کے کسی کام میں اتنا بڑا اجر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں تم بھی اپنے آقا پر درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے کہ یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں، آپ ہمیں طریقہ بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بتایا کہ اس طرز پہ آپ درود شریف پڑھا کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلا ہوا درود شریف ہے۔ جو شخص اس کو اہتمام سے پڑھے گا اس کو سب سے زیادہ برکات نصیب ہوں گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ 3 قسم کے ایسے بدبخت ہیں، ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کا تذکرہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بد نصیبوں جیسا نہ بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا وقدوتنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحفظة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا من بعد غرضا فمن أحبه فبحبه أحبه وتبغضه فببغضه أبغضه. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وتقوى وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے ابھر رہے ہیں، یا الہ العالمین تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں دینی مقیم پر مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔